کے زمانے میں جہاں پر ہر کوئی اپنے آپ کو عقلی کل سمجھ رہا ہے، اور اس زمانے میں آپ سادگی اور معصومیت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو خوش رہنے دیں گے، آپ جیسی زندگی چاہتی ہیں ویسے وہ آپ کو گزارنے دیں گے، تو آپ بہت زیادہ خوش فہمی میں آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو جینے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس لیے خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اس طرح ان چیزوں کو کیسے آپ نے فیس کرنا ہے۔ آج میں اسی ٹاپک پہ ویڈیو میں بات کروں گی، اور آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی، مزے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ جی ڈیلی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کریں، روٹین کے کام ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازمی کیجیے گا، اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ دیکھیے 5 ایسے سبق جو ہر عورت کو پتہ ہونے چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز، یہ سادگی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، وہ بھی آج کے دور میں جہاں پر ہر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، ہوشیار سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے۔ ایسے زمانے میں اگر آپ یہ سوچیں گے کہ معصومیت، سادگی اور بھولے پن میں زندگی گزار دیں گے، یہ مظاہرہ کریں گے خصوصاً سسرال میں جا کر، تو لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ یہ آپ یاد رکھیں، لوگ آپ کی سادگی کو چبا کے کھا جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے، ایسے آپ کو ہضم کر جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ سادگی والی جو چیز ہے نا، اس سے نکل آئیں، ہوشیار بنیں، آج کے زمانے کے مطابق خود کو دیکھیں، خود کو امپروو کریں، بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی آپ اکیلی تو اس دنیا میں، اس میدان میں نہیں ہیں نا، آپ لوگوں کے بیچ میں رہتی ہیں، آپ آس کے پاس کے جو لوگ ہیں ان کی سٹوریز کا پتہ ہوتا ہے، اور آپ کسی آپ کوئی ایسی ظاہر سی بات ہے، گاؤں شہر محلے میں رہتی ہیں، 10 ایسی سٹوریز آپ کو سننے کو روز مل رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنا دماغ کھول کے ان سٹوریز کو نا لوگوں کی، کس سے کہاں کیا مسٹیک ہو رہی ہے، کہیں وہ تو میں اپنی لائف میں نہیں کر رہی ہوں، کہیں میرے ساتھ تو نہیں ایسا ہو جائے گا، تو مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ اپنا آپ اپنی زندگی کے راز سب سے چھپا کے رکھیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شوہر سے بھی نہیں کی جاتی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ ماں کو بھی نہیں بتانے والی ہوتی ہیں، تو اتنی کہ مضبوط ہو جائیں آپ، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹی موٹی کہانی آپ کی سننا چاہتا ہے تو یا سنانا چاہتا ہے، تو آپ خاموش ہو کے سن لیں، آپ ادھر ادھر کی کوئی بات کر لیں، سیدھی سادھی اپنی باتیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ آپ کا ہی ہے، اس کے اس کی دنیا میں اور کوئی رشتہ نہیں، وہ صرف آپ ہی کا کزن یا آپ کا دوست یا نند، یا صرف آپ کو ہی وہ جانتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کے بھی 10 رشتے ہوں گی، وہ آپ کی ایک ایک بات مسالہ لگا کے 4 لوگوں کو بتائے گی۔ تو جتنا آپ اپنے آپ کو چھپا سکتی ہیں، دکھ سکھ جتنی بھی باتیں ہیں نا، ان کو خود ہینڈل کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، شوہر کی بات ہے، شوہر نہیں بات نہیں سنتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کریں۔ مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کسی کی کہانی کے ذریعے لو، کہ فلاں میری دوست ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، تاکہ کل کو لوگ آپ کی جو کمزوری میں جو بتائی ہوئی جو الفاظ ہیں، باتیں ہیں، کہانی، اس کو وہ کہیں غلط استعمال نہ کریں، آپ کے خلاف استعمال نہ کریں۔ آپ سیدھی سادھی ہو کے آپ اپنی ہر کسی کو اپنی سٹوری بتانے بیٹھ جاتی ہیں، اور یہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کو کھول کے رکھ دو گے نا، تو لوگ آپ کو جاننے کی بجائے آپ کی کوشش ہی نہیں کریں گے آپ کو جاننے کی، نہ وہ کہیں گے اس کو کیا ہے، اس کے تو بارے میں تو ہر بات پتہ ہے، آگے چلو۔ دیکھیں دوسری بات، ہمیں شادی سے پہلے نا ہمیں نو کہنے کی عادت نہیں ہوتی، کہ بھائی نے جو بھی کہہ دیا، کسی ماں نے کوئی کام کہہ دیا، ہم نے کہیں نہ کہیں ہمیں ان کا احساس بھی ہوتا ہے، تو ہم تھک بھی جائیں، بھائی میرا باہر گیا ہے، کچھ لا کے دے رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ جو ہے نا نہیں منع کر پاتے ہیں نا،
پیسے دے رہے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ نا ہم احساس کے رشتے ہوتے ہیں، جہاں پر ہمیں بہت سے ایسے موقع آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں نو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں سکھایا نہیں گیا ہوتا۔ یہ عادت جو ہم کہیں اپنی سسرال میں لے کے جاتے ہیں نا، ہمیں نو کہنے کی عادت نہیں ہوتی، ہم اچھا بننے کے چکر میں نو کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے ہیں، جرات ہی نہیں کر پاتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم مینٹلی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس ماحول سے کس طرح نکلیں، کس طرح سے اس چیز سے باہر آنا ہے۔ رشتوں سے ہم تنگ آ جاتے ہیں، ہمیں نو کہنے کی عادت نہیں ہوتی، ہم تھک رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر تھک رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کام آپ نہیں کر سکتی، جو بات آپ نہیں کر سکتی، جو کام آپ سے نہیں ہو رہے ہیں، وہاں آپ نو بولیں، اسٹینڈ لیں۔ آپ کا اپنے لیے اسٹینڈ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ یہ جو ڈر ہے نا آپ کو کہ آپ کا گھر خراب ہو جائے گا، آپ کا جو ہے نا، تو سامنے والے کا بھی گھر خراب ہونا ہے۔ تو آپ کے آج کے زمانے میں نا بار بار کوئی اتنی پیسے لگا کے شادی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اتنے آسانی سے کوئی کسی کو بیٹی دے دیتا ہے۔ تو یہ جو ڈر خوف ہوتا ہے نا، اس کو کہیں دفن کر دیں۔ جس دن آپ نے ڈر دفن کر دیا نا، اسی دن لوگوں نے آپ سے ڈرنا شروع کر دینا ہے۔ جو آپ ڈرتے ہیں نا کہ رشتہ نبھانے کے چکر میں، بچانے کے چکر میں، یا پھر 10% آپ ہی کیوں کوشش کرے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ 8% کوشش کریں اور 2% سامنے والا بھی تو کر سکتا ہے نا۔ اگر ایسا نہیں ہو تو آپ کو وہاں رک کر سوچ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ کچھ فیصلے جو ہے نا دل کی بجائے نا دماغ سے کرنے چاہیے۔ اکثر نا ہم ایموشنل ہو کے نا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے لیے نہیں بھی بولی جاتی ہیں، کچھ کام ہمارے لیے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم اس کو غصے میں آ جاتے ہیں اور رپلائی دیتے ہیں۔ تو دل کی بجائے نا دماغ سے بھی سوچیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں اگنور کرنے والے، یہ سوچ لیا کریں کہ سامنے والا اگر کچھ کہہ بھی رہا ہے نا، تو وہ کہیں وہ آپ کو ڈپریشن یا ٹینشن میں تو نہیں لانا چاہتا۔ اگر آپ بھی جذباتی ہو کر رونا شروع ہو جاتے ہیں اور دل سے ایموشنل ہو جاتے ہو، تو سامنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے۔ امید نہ پالیں، کوئی بھی رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا ہے، شوہر کا ہے، بیٹے کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، رشتے نبھائیں، امیدیں نہ پالیں۔ یہ جو امیدیں لگا لیتے ہیں نا کہ میرا بھائی یہ کرے گا، ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، میرا شوہر ہمیشہ میرا ساتھ دے گا، آج یہ اچھا ہے کل بھی میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا، ہر بات میں سے شیئر کرنا، یا یہ کبھی میری بات باہر نہیں کرے گا، یہ جو آپ امیدیں چھوٹی چھوٹی پال لیتے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی امیدیں ہی ہمیں تکلیفیں دیتی ہیں۔ امیدیں نہیں پالنی۔ ہر انسان آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا، ہر رشتہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سسرال میں جا کر آپ دیورانی کے ساتھ دوستیاں کر لیتی ہیں، جٹھانیوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتی ہیں کہ جی 6 مہینے بعد، سال بعد وہی باتیں نا تانا بن کے آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ شروع میں جا کر ہر بات بول دیتی ہیں، ہر بات، ہر کمزوری، اچھائی برائی سب ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ مجھے غصہ آتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ برا لگتا ہے۔ کل کو یہی چیزیں آپ کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ کے پاس جو انسان آ کے بیٹھ رہا ہے، چائے کا کپ لے کے آپ سے باتیں کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ صرف اس کی سنیں خاموش ہو کے، اپنی سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو آپ کے فیس پہ آپ کے اور دوسرے کے فیس پہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات بولا ہے کہ آپ کسی میدان میں نہیں رہتے ہیں، آپ کسی جہاں گاؤں میں، شہر میں رہتی ہیں، جہاں پر 10 اسٹوری سننے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کی دیورانی نے اس کے ساتھ کیا کیا، جٹھانی نے کیا کیا، نند نے کیا کیا ہے، تو کہاں اس سے کیا مسٹیک ہوئی جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کرنی۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو کیسے گزارنا ہے، کیونکہ ان دی اینڈ آپ نے اسی کا حساب دینا ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ ہیں یا آپ نے سہنے، جتنی بھی آپ کی زندگی میں خوشی ہے نا، آپ نے اسی کو انجوائے کرنا ہے۔ لوگوں کو اتنی اجازت نہ دیں کہ کوئی بھی آ کے آپ کو دکھی کر دے، کوئی بھی آپ کو پریشان کر دے، آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لے۔ آپ اتنے معصوم نہ بنیں، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، مت بنے، تھوڑا سا ہوشیار بنیں۔ آپ کے یہ میں نے جو کہا آپ لوگوں کی سمجھ آئی نا، تو تھوڑا سا سمجھدار بنیں، ہوشیار بنیں۔ اور اگر سمجھ آئی ہے اور اچھی لگی ہے ویڈیو، تو ضرور مجھے اپنے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔
ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔